حبيبي 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 أنت رحماني. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی نیتیں کیا تھی، اور مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی جیت ان کو کبھی بھی اچھی نہیں لگی. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقول کوئی ہے جو کہتا ہے اذن اجازت دو لی مجھ کو، ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالو مجھ کو، الا فی الفتنتی خبردار فتنے میں سقطو وہ پڑھ چکے ہیں. یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں جنگ پر مت لے جائیے، جنگ پر لے جانا ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی، وی کوڈ ناٹ فیس دیٹ آزمائش، اس سے بیٹر ہے کہ ہم پیچھے رہیں. اس کے بارے میں جو ہے جد بن قیس کی بھی ایک بات آتی ہے، وہ جو ہے اس نے کہا کہ رومی عورتوں کو دیکھ کر کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو میں فتنے میں نہ ڈالا جاؤں، اس لیے میں نہیں چلوں گا. تو اس طرح کے ایکسکیوزز بھی لوگ جو ہے پیش کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جہاد میں نہ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ نہیں کرنا، دین کا سپورٹ نہیں کرنا، یہ جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا جب جنگ جو ہے فرض عین ہو گئی ہے اس وقت پیچھے ہٹنا، یہ تو اور بھی بڑے فتنے میں تم آلریڈی پڑ چکے ہو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اسپیشلی منافقین کو جو ہے یہاں پر کافر کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان پکا نہیں تھا. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو ہے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے دل میں جو ہے ایمان تھا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، پورا نہیں کیا، آپ کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، مسلمانوں کو جو ہے تکلیف پہنچائے. اس لیے جو ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے جہنم جو ہے ان کو گھیری ہوئی ہے، یعنی دیر از نو اسکیپ فرام جہنم. ان تصبک اگر پہنچے تجھ کو حسنت کوئی بھلائی، جیسے جنگ میں فتح ہو، فتح مکہ ہوا، اس کے علاوہ جنگوں میں فتح ہو، مال غنیمت ملے، خوشی ملے مسلمانوں کو، تسوؤہم بری لگتی ہے ان کو، یعنی حسد کی وجہ سے ان کو بری لگتی ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی اچھا ہوتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق اخذنا لے لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے، یعنی ہم تو اپنا انتظام کر لیے، ہم تو بچ گئے، اچھا ہوا ہم تو گئے ہی نہیں، اچھا ہوا ہم تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیے. وَيَتَوَلَّوْا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی مدد نہیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے، سپورٹ نہیں کرتے، منہ موڑ جاتے ہیں. وہم فریحون اور وہ یا پھر اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے انتظام پہ، اپنا دور رہنے پر، اپنا سپورٹ نہیں کرنے پر، اپنے پارٹیسپیٹ نہیں کرنے پر وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے اور دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر جو ہے اس کو دکھ ہوتا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے. تو کبھی بھی ہم کو جو ہے کوئی مسلمان ہے، یہ تو یہاں پر مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن آپس میں بھی دوسرے مسلمان کو اگر کوئی اچھی چیز مل رہی ہے اور اس سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے اور دکھ مل رہا ہے، اس سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے. تو یاد رکھیے حسد یہ جو ہے آپس میں تعلقات کو خراب کرتا ہے. حسد ہے، بغض ہے، بری فیلنگز ہے، ایک دوسرے کو جو ہے گرانا ہے، یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے اور مسلمانوں کو کے لیے بالکل درست نہیں ہے. قل لن یصیبنا کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو، یعنی it can never happen what الا ما كتب مگر جو لکھ دیا اللہ لنا اللہ نے ہمارے لیے. یعنی جو بھی ہمیں ہوتا ہے، چاہے وہ جنگ میں ہار ہو، کافروں کے ہاتھ جو ہے رسوا ہونا ہو، یا پھر بیماری ہو، غم ہو، مشکل ہو، پریشانی ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے، جو ہمارے لیے چاہا ہے وہی ہوتا ہے. ہوا مولانا
وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، یہ ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کرے مومن، سچے ایمان والے۔ جب بھی مشکلات آتی ہے تو اللہ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس پہ توکل کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں، یہ جان لیتے ہیں کہ whatever situation I am in, whatever is happening with me is the best thing that could happen with me. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بارے میں، إِلَّا إِحْدَى، مگر ایک کا، الحسنین، دو بھلائیوں میں سے۔ یعنی اب جو ہے جنگ تبوک میں جو نکل رہے ہیں، یہاں پر کیا ہوگا؟ یا تو فتح ہوگی یا تو موت ہوگی، تو دونوں بھی بیٹر ہے، کیونکہ فتح ہوگی تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، پارٹیسپیشن کا تو ڈیفینیٹلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا، ثواب ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اگر نہیں تو شہادت ہوگی، جنت ہوگی۔ تو یہ چیز ہے، دو میں سے ایک چیز تو ملنے والی ہے۔ جو ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اس کو مجھ پر ایمان ہے اور اس نے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ کسی چیز سے نہ نکالا ہو، یعنی جنگ پہ جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتا ہے، یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا تو جنت میں داخل کروں گا، یعنی شہید ہوگا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتا رہے ہیں کہ دو میں سے ایک چیز، یعنی مر گیا تو بھی جنت ہے، نہیں مرا اور واپس آ گیا جو ہے جو جنگ پر نکلنے والا ہے، تو پھر اس کو جو ہے کیا ملے گا؟ اجر بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ وَنَحْنُ، اور ہم یعنی مسلمان، نَتَرَبَّصُ، انتظار کر رہے ہیں، بِكُمْ، تمہارے لیے، ان کے یعنی منافقین کے لیے، یصیبکم اللہ، پہنچائے تم کو اللہ تعالیٰ یعنی ہلاکت، بعذاب من عنده، کوئی عذاب اپنے پاس سے، یعنی کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، آسمان سے بھی آ سکتا ہے، زمین پہ بھی آ سکتا ہے، بیماری کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، یا جنگ میں ہار کی شکل میں آتا ہے، عندہ اپنے پاس سے، او بأیدینا، یا ہمارے ہاتھوں، یا پھر ہمارے ہاتھوں ہی اللہ تعالیٰ جس طرح کافروں کا خاتمہ کیا اسی طرح کروائے گا۔ فتربصوا، پس انتظار کرو، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، متربصون، انتظار کرنے والے، یعنی دیکھیں گے کس کا کیا جو ہے انجام ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قل، اب یہاں سے جو ہے منافقین سے کہا جا رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، انفقوا، خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، یعنی جب انسٹنٹ ریوارڈز نظر آتے ہیں تو انسان کیا کرتے ہیں؟ خوشی سے خرچ کرتا ہے، او کرہن، یا ناخوشی سے، یعنی جب مشکل لگتا ہے یا خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو انسان ناخوشی سے جو ہے خرچ کرتا ہے۔ لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان پکا نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما، بے شک تم ہو تم لوگ، فاسقین، نافرمان، یعنی تمہارے صدقات قبول نہیں ہوں گے تمہارا ایمان پکا نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں سے ہم کو اپنا خود کا جو ہے جائزہ لینا ہے، کیا ہے؟ وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبلا، کہ قبول کی جائے، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے مال، الا انہم کفروا باللہ، مگر اس بات سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کفر جب ہم کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بھی رسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی کفر کی وجہ سے صدقات قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، یا اللہ کی بات کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کفر کی حالت میں صدقات قبول نہیں ہوتے۔ ولا یأتون، اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ، اب دیکھیں یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کفر کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد نماز کی بات ہوئی ہے، دیکھیے کیونکہ کافر تو نماز نہیں پڑھتے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ولا یأتون، اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ، نماز کو، یعنی یہ منافقین کی ہی بات ہو رہی ہے جو ایمان کے دائرے کے اندر ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، اور زبان سے ظاہری طور سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ الا وہم کسالى، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ سست ہوتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مجبوری سے، سستی سے جو ہے ادا کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہماری نماز جو ہے سستی میں تو نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ خیال آئے، ارے ابھی تو نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر ہو گیا، یعنی اللہ کو ہماری نمازوں کی کیا ضرورت ہے، مسجد میں جو ہے جانے سے پیر اٹھتے ہی نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، تو بعض وقت جو ہے ایسی حالت ہے بعض ایریاز میں کہ فجر کی نماز میں امام جو ہے
انتظار کرتا ہے کہ کاش ایک آدمی آ جائے اور میں جماعت جو ہے بناؤں. تو ایسا تو حال ہمارے نمازوں کا ہے. تو جو ہے اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ وہ سست ہو، ولا تنفق، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر وہم کارہون، مگر وہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی پیسے اگر اللہ کی راہ میں دینا مشکل لگتا ہے تو پھر یہ منافقت کی علامت ہے. اب آپ دیکھیے کہ کتنے پیسے کپڑوں میں 10-10 ہزار کا ڈریس لے لیں گے، کاسمیٹکس لیں گے ہزاروں کے، فلم کے ٹکٹس لیں گے، لیکن جب دین کا کام آتا ہے ہرگز دینا نہیں چاہتے. جب دین کی بات آتی ہے تو 1000 انکوائریز کریں گے، 1000 روپے کا ڈونیشن کریں گے، اس کے بعد 10,000 سوال پوچھیں گے، کیونکہ پسند ہی نہیں کرتے دین کے معاملے میں خرچ کرنا. تو یہ منافقت کی علامت ہے. فلا تعجب کا پس نہ تعجب میں ڈالے آپ کو اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولاد ان کے. یعنی بعض وقت ان کی اولاد، ان کی مال، ان کی لائف سٹائل، ان کا سب کچھ دیکھ کر، ان کی لگژریز دیکھ کر یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے نافرمانوں کو کیوں اتنا اچھا رکھے ہیں، اتنا اچھا ان کے گھر کتنے اچھے ہیں، ان کا زیور کتنا اچھا، ان کے کپڑے کتنے اچھے، ان کے پاس تو اتنی ڈگریز ہیں، ان کے پاس ایسا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعذبہم، کے عذاب دے ان کو، یعنی ان منافقون کو، بہا ساتھ ان کے، یعنی ان کے مال اور اولاد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں. یعنی اب آپ دیکھیے مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اگر ہم جو ہے جائز طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ مند ہوگا. اب یہ اولاد اور یہ مال، اب اگر اولاد کو ہی لے لیں، نہ والد اور والدین کے لیے ثواب جاریہ ہوگا نہ کچھ. اور آپ دیکھیں گے ویسے بھی جو ہے مالداروں کے جو ہے اولاد کیا کرتے ہیں، ویسٹ میں بھی دیکھیں گے ان کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے، اور ان کا مال بھی کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ان کا مال، ان کا جو کچھ ہے، کیا اس سے وہ لوگ پیس، سکون، یہ ساری چیزیں جو ہے خرید سکتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں، اگر کلوزلی ان کے گھروں میں جا کر ہم دیکھیں تو وہ ڈپریشن کے جو ہے شکار ہوتے ہیں، فرما بردار اولاد نہیں ہوتی، نافرمان ہوتی ہے، ماں بیٹی کے بیچ میں جھگڑے، باپ بیٹے کے بیچ میں برائیاں، ایک دوسرے کے جان کے دشمن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہی ان کو عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں. وَتَزْهَقَ، اور نکلے، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہے. یعنی اگین منافقین کو یہاں پہ کافر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کفر کی حالت میں ان کو جو ہے ان سے ان کی جان لینا چاہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان پہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین. وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، انہم لمنکم، بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقین کی نیکسٹ صفت کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں. وما ہم منکم، حالانکہ نہیں وہ تم میں سے، ولکنہم، لیکن وہ، قوم یفرقون، لوگ ہیں ڈرتے ہیں. یعنی وہ ڈرتے کیوں ہیں کہ اگر تم ان کو ایمان والے نہیں سمجھیں گے، اگر تمہارے اوپر ان کا کفر، ان کی منافقت جو ہے کھل جائے گی، تو پھر تم ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرو گے، اور تم کو ملنے والے، یعنی ایمان کے دائرے میں رہنے یا ایز اے مسلم جو ہے ان کو جو فائدے، جو پریویلیجز ملنے والے ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے. اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگ، دنیا کے فائدوں سے ڈرتے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے، بٹ تم جو ہے اگر وہ تمہاری کیٹیگری میں نہیں فال ہوگے تو پھر اس سے ڈرتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد ایکچولی کافروں کو نکال دیا گیا تھا، پھر مسلمان جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے، تو پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم جو ہے مین اسٹریم مسلمس میں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم کو یہ سارے فائدے نہیں ملیں گے، جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے گا، یا پھر رہیں گے وہاں پہ تو ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو یہ سب فائدوں سے جھٹ موٹ جو ہے ایمان لے کر آتے تھے. تو اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، اور کچھ جو ہے پوزیشنز بھی مسلمانوں کو دی گئی تھی، کیونکہ اب اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا، تو پھر اس سے بھی جو ہے وہ محروم نہیں ہونا چاہتے تھے. لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجأن، کوئی جائے پناہ، او مغاراتن، یا کوئی غار، او مدخلن، یا گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو، البتہ بھاگ جائیں، الیہ، اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ سرکشی کرتے ہیں. کیونکہ مشرکین جو ہے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر اگر ان کو کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے جہاں پر وہ سیف ہو جائے تو پھر وہ وہاں چلے جاتے، لیکن ان کو کوئی چھپنے کی کوئی جگہ
جو ہے بیٹھنے کی سیف جگہ نہیں ملی تو ان کو مجبوری جو ہے ظاہری طور سے اپنے آپ کو مسلمان بتانا پڑا. ومنہم اور ان میں سے من یلمزوکا جو الزام لگاتے ہیں آپ پر فی الصدقات صدقات کے بارے میں، یعنی صدقات کی تقسیم، صدقات کے ڈسٹریبیوشن کے بارے میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے. کچھ انصاریوں نے ایک بار زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اعتراض کیا تھا اور کچھ نے جنگ حنین کے ٹائم پہ بھی جو مال قبیلہ حوازن سے آیا تھا تو یہ کہا تھا کہ آپ نے تقسیم کیا تو بعض عرب سرداروں کو زیادہ دے دیا. ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح کا ڈسٹریبیوشن، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتے، اللہ کے جو ہے جو حکم نہیں ہوتا ویسا نہیں کرتے اور انصاف کے ساتھ ہی کام لیتے. اور سرداروں کو اس لیے بھی زیادہ دیا تھا کیونکہ سردار اگر ایمان لے کر آئیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے جو ہے باقی سارے لوگ بھی جو ہے ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو پھر اب صدقات کے معاملے میں کچھ لوگوں نے جو ہے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے الزام لگایا، فَإِنْ أُعْطُوا پھر اگر وہ دیے جائے منہا اس میں سے، یعنی اس مال میں سے، ردو راضی ہو جائیں گے، وَإِلَّمْ اور اگر نہیں يُعْطَوْا وہ دیے جائے منہا اس میں سے، اِذَا هُمْ تب وہ يَسْخَطُونَ ناراض ہوتے ہیں. یعنی لوگوں میں جب ڈسٹریبیوشن کیے تو ایک سارٹ آف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر مال دیں گے تو ہم راضی ہوں گے، مال نہیں دیں گے تو خوش نہیں ہوں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، اس طرح کی جو ہے باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ ردو وہ راضی ہو جائے، ما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے اس پر اگر وہ خوش ہو جاتے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ اور وہ کہیں کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ، یہ اگر کہتے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ ان قریب دے گا ہم کو اللہ تعالیٰ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول، کیونکہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو ہے ڈسٹریبیوشن کی ہے. یہ کہتے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی اگر دے تو بھی ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، نہیں تو بھی کرنے والے ہیں. اور ہم جو ہے ہر چیز جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس پر راضی ہونے والے ہیں. کہتے تو پھر وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اب یہاں سے آیت نمبر 60 جو ہے اس میں صدقات کا ڈسٹریبیوشن ہے اور خاص طور سے زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن کیسا ہونا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ صدقات دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، نفلی اور فرضی. نفلی جو ہے جو والنٹرلی کیا جاتا ہے اور فرضی جو ہے فرض جو ہے زکوٰۃ ہے ہمارے اوپر، تو وہ اس کا ڈسٹریبیوشن کیسے ہونا ہے اور کن کن کیٹیگریز آف پیپل کو دیا جا سکتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. انما بے شک الصدقات صدقات جس کے اندر زکوٰۃ بھی آئے گا، للفقراء فقراء کے لیے ہے. نمبر 1 فقراء جو ہے یہ کیٹیگری کو دیا جائے گا. فقراء جو ہے پلورل ہے، فقراء جو ہے پلورل ہے فقیر کا، ٹھیک ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے غنی. غنی یعنی مالدار جو اپنی ضرورت جو ہے پوری کر لیتا ہے، اور فقیر جو ہے جس کے پاس مال نہیں ہے. اور ابو داؤد میں آتا ہے جس کے پاس 50 درہم یا اس کے برابر سونا ہے وہ غنی ہے. تو اب جو ہے یہاں پہ فقیر کا مطلب جو ہے سمجھ سکتے ہیں آپ کی، جو فقیر ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فقیر ہے. تو فقیروں کو جو ہے فقراء، اس کا پلورل ہے، فقراء کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نیکسٹ والمساکین، مساکین جو ہے مسکین کا پلورل ہے، سنگولر مسکین ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے. مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں لیکن اپنی محنت سے اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، وہ مانگتے نہیں پھرتے ہیں، وہ ان کی حالت سے جو ہے نہیں لگتا ہے کہ ان کے جو ہے ضرورت پوری نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو ایک اس میں کہیں ایک دم سمجھنے کے لیے پروفیشنل بھکاری وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں جو ایک ایک دو دو لقمہ کے لیے جو ہے یا پھر کھجور ایک ایک دو دو لقمے کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے. یعنی بالکل وہ ایسے ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کی ضرورتیں پورے نہیں ہوتی ہیں، مسکین ہے. والعاملین علیہ اور کام کرنے والے ان پر، یعنی زکوٰۃ اور صدقات کلیکٹ کر کر ڈسٹریبیوٹ جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیلریز بھی اسی جو زکوٰۃ کا کلیکشن ہے اس سے دیا جاتا ہے. تو زکوٰۃ اصول کرنا، اس کی حفاظت کرنا، ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس کے لیے یوزلی جو ہے کچھ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں نان مسلم کنٹریز میں، یا پھر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ جو ہے کچھ گروپس کو کیا کرتی ہے، مقرر کرتی ہے جو اس
اس کا انتظام کرتے ہیں تو ان کی سیلریز بھی اسی کلیکشن آف زکوٰۃ اور صدقات سے دی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کیا اسی زکوٰۃ میں سے تم سیلری کیسے لے سکتے ہو یا پھر کام جو ہے کرتے ہو تو پھر کیا کرو گے, لیکن یہ زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن اور کلیکشن یہ بہت بڑا کام ہے. تو پھر اس کو کلیکٹ کرنا جو ہے, اور پھر اگر ان کی سیلریز نہیں دی جائے گی اور سیلری پہ کام نہیں ہوگا تو nobody will have time to work on this also. تو پھر جو زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے تو اسی کلیکشن سے ان کے اوپر کام کرنے والوں کی سیلریز دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور الفت دلانے کے لیے جن کے دلوں میں. اب یہاں پہ الفت کا مطلب کیا ہے؟ الفت مینس محبت, یعنی یہاں سے مراد الفت کا مطلب دین سے محبت دلانے کے لیے. تو اگر کسی انسان کو فائنینشیل سپورٹ سے دین سے محبت دلائی جا سکتی ہے, جیسے یوزولی ہم دیکھتے ہیں کرسچنز جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فائنینشیلی ہیلپ کر کرسچینٹی میں لوگوں کو لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی کوئی ایسا انسان ہے جو اسلام سے بہت قریب ہے اور اس کو فائنینشیل ہیلپ کرنے پر وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے. حالانکہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی ہے, لیکن وہ لوگ جو فائنینشیل ہیلپ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں, دے کین گیٹ اٹریکٹڈ ٹورڈز اسلام. اور اس کے علاوہ پہ جو ریورٹس ہوتے ہیں, نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ہے گھر بار چلے جاتے ہیں, لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, nobody will be there to support them, تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے. جیسے صفوان بن امیہ کو غنیمت حنین میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا تھا جبکہ وہ کفر کی حالت میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ نکلا تھا اور لیٹر آن اس نے بیان کیا تھا کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں بہت محبت پیدا کر دی تھی, جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جو ہے دشمن تھا. اور فتح مکہ کے بعد بھی سرداروں کو 100 اونٹ دیے گئے کیونکہ ان کو اٹ واز لائک اٹریکٹنگ دیم ٹورڈز اسلام. وفر رقاب, اور گردنیں چھڑانے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اور غلاموں کو آزاد کرنا جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے بہت بڑا جو ہے اجر کا کام ہے. اور اب جو ہے یہاں پر غلاموں کا سسٹم جو ہے ختم ہو چکا ہے آج کل کی پریزنٹ سوسائٹی میں. تو کچھ لوگ ایسے جو ہے بہت بڑی بڑی فائنز وغیرہ کہ اس میں جو ہے جیلوں میں بند ہے تو ان کو چھڑایا جا سکتا ہے. والغارمین, اور قرضدار کے لیے, تو قرضداروں کا قرض بھی زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ جو قرض ہے وہ ذاتی ہو, تجارتی نہ ہو, یعنی پرسنل لون ہو, بزنس لون نہ ہو. سیکنڈ, جو پروفٹ کے لیے نہیں بلکہ ضرورت کے لیے لیا گیا ہو, یعنی بیسک نیسیسٹی, کھانا پینا کپڑا, اس کے لیے لیا گیا ہو. اکثر لوگ آج کل جو ہے قرض لینا, لونز پر گھر بنانا, بزنس اسٹیبلش کرنا, یہ بہت آسان ہو گیا ہے. تو پھر پہلے پرسنل یوز کے لیے ہو, بیسک نیڈس کے لیے ہو. تھرڈ, ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو, اسراف کے لیے نہیں ہو. ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی اب آپ دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, قرض لے کر اسراف کرتے ہیں, جیسے شادیوں میں بڑی بڑی شادیاں وہ کرنا, شادی خانے لینا, شو آف کرنا, اسراف کرنا. تو پھر اس کے لیے نہیں ہو بلکہ بیسک نیسیسٹی کے لیے ہو. تھرڈ, جو ہے جائز کام کے لیے قرض لیا گیا ہو, ناجائز کے لیے نہیں. اور فورتھ, جو ہے غربت کی وجہ سے یا غریبی کی وجہ سے لیا گیا ہو. اور پھر ضرورت آ پڑے, جیسے جو ہے بہت ہی اس کے لیے ضرورت کے طور پر جو ہے لیا گیا ہو, وہ ہو. اور پھر ایک اور چیز بھی ہو کہ اس کا قرض جو ہے ٹوٹل پوزیشن سے زیادہ ہو. جیسے اگر کسی نے جو ہے 2 لاکھ کا قرض لیا ہے اور اس کے پاس 2 لاکھ کا کچھ بھی سامان نہیں ہے, زیور بھی نہیں ہے, گھر بھی نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکے, تو اس کے ٹوٹل پوزیشن سے زیادہ جو ہے اس کا قرض ہو, تو پھر وہ قرضدار کی اس کیٹیگری میں آئے گا. ادروائز آج کل جو ہے بزنس کے لیے, ہوم لونز کے لیے, گولڈ لونز, یہ سارا جو ہے بہت ایزی ہو گیا ہے, وہ لوگ سب یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. پھر وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, دین کو جو ہے پھیلانے کے لیے, دین کے کاموں میں, تو علم کے لیے, دین کی خدمت کے لیے, دعوے کے لیے, جنگوں کے لیے, جہاد کے لیے, یہ ساری چیزوں کے لیے دیا جا سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت میں میری امت میں سے ایسے گروہ ہوں گے جو جہاد کرتے رہیں گے, یعنی اتموسٹ اسٹرگل کرتے رہیں گے,
وہ اور پھر امام بخاری نے کہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرتے رہیں گے وہ اہل العلم ہیں، یعنی علم کے لیے کام کرنے والے، تو یہ ان کی سیلریز دی جا سکتی ہے، اور پھر علم کے جو کام یہ ورک کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل یعنی مسافر، تو مسافروں کے لیے بھی جو ہے مسافروں کو بھی زکوٰۃ سے ہیلپ کیا جا سکتا ہے، سپورٹ کیا جا سکتا ہے، کیوں اب بھلے ہی وہ اپنے کنٹری میں اپنے سٹی میں جو ہے مالدار کیوں نہ ہو، آج کل جو ہے ریفیوجیز وغیرہ ہے ان کو بھی جو ہے ہیلپ کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مقرر کر دیے ہیں ان کے حصے، اور یہ بتا دیا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کون کون جو ہے زکوٰۃ کے اور صدقات کے حقدار ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اوپر بیس اور اپنی حکمت کے اوپر بیس یہ کیٹیگریز بتائے ہیں جن کو زکوٰۃ اور صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ ومنہم الذین، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں یؤذون النبی، جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اسپیشلی جو ہے یہ صدقات اور زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کے کانٹیکسٹ میں آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نعوذ باللہ ناانصافی کرتے ہیں، کر کے باتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے، کان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کے کچے ہیں، جو سنتے ہیں اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ، کہہ دیجئے کان خیر لکم، اچھا ہے تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں یہ اچھا ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں نہیں سنتے تو وہ تمہاری بھی باتیں نہیں سنتے۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، یعنی باتیں سننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے صبر کرتے ہیں، ریاکٹ نہیں کرتے، غصہ نہیں کرتے۔ ویؤمن، اور اعتماد کرتا ہے للمؤمنین، مومنوں پر، کیونکہ مومن کیا ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، اور منافقین اعتبار کے قابل بھی نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو اللہ کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ، اور رحمت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں دنیا اور آخرت کے لیے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن ان کی رحمت کا فائدہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ للذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ یؤذون رسول اللہ، جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، یعنی باتوں سے، تانوں سے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی جو ہے گفتگو میں آپ کے اوپر جو ہے کوئی ایسے تکلیف دہ ورڈز پھینکتے، کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان کر تکلیف دیتے، جیسے جنگ تبوک کے لیے نہیں گئے، کبھی طائف میں پتھر جو ہے برسائے، کبھی جو ہے احد میں دانت شہید کیے، تو اس طرح جو ہے، اور ہم کیسے اذیت دیتے ہیں، آپ کے سنتوں کو جو ہے دفن کر کے ان کے اوپر عمل نہیں کر کے جو ہے تکلیف دیتے ہیں۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے، لیردوکم، تاکہ راضی کرے تم کو۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ منافقین کے بارے میں۔ واللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول، احق ان یردوہ، زیادہ حقدار ہے کہ وہ راضی کرے اس کو، ان کانوا مؤمنین، اگر ہے وہ ایمان لانے والے، کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائے، لوگ راضی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، یہ زیادہ حقدار ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا تو وہ نہیں ہے اب ہمارے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کی تعداد کو بڑھائیں گے، تو آخرت میں جو ہے ہم ان کو بالکل خوش کریں گے۔ اب یہاں پر ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے پوری منافقین کے صفات بتائے گئے ہیں، تو یہاں پر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، سوچنا ہے کہ کہیں منافقت کی کوئی علامت ہمارے پاس تو نہیں آ گئی۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہماری محنتیں جو ہے تمام اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی ہی ہیں جتنی ہم لوگوں کو کرتے ہیں؟ جتنے ایفرٹس ہم شوہر کو خوش کرنے، ماں باپ کو خوش کرنے، پڑوسیوں کو خوش کرنے، بچوں کو خوش کرنے، فرینڈس کو خوش کرنے، ساس سسر کو خوش کرنے، یا انسان جو ہے اپنی عزت کے خاطر
اندر جو ایفرٹس لگاتا ہے کہ میں لوگوں میں جانی جاؤں مانی جاؤں، ان میں میرا نام ہو جائے، تو کیا اتنے ایفرٹس ہم اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ تو پھر یہاں پر اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے اور منافقت کی علامت کو جو ہے نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقت کو دور دور تک بھی ہمارے اندر نہ آنے دے اور ہمارے ایمان کو پکا کر دے، صحابیوں کی صفات کو ہمارے اندر ڈال دے، ابو بکر اور عمر کی طرح ہمیں اور ہمارے ایمان کو بنا دے اللہ تعالیٰ، اور منافقت کو اور کفر کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہمارے اندر سے نکال کر پھینک دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبيبي 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 أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني. حبيبي أنت